بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 4 میں نماز عشاء کی مستحب نماز کا محل اور موقع اس پر گفتگو ہوگی۔ نماز عشاء کی مستحب نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے نماز عشاء کی مستحب نماز کو واجب کے بعد پڑھنے کا ذکر ہے۔ اس بعدیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ شہید اول کے کلام کا نمونہ ذکر کیا جائے گا۔ دیگر مستحب نمازیں اور مستحب نمازوں کی تعداد میں دیگر اقوال بھی پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَمَحَلُّهُمَا بَعْدَهَا أَيْ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَالْأَفْضَلُ جَعْلُهُمَا بَعْدَ التَّعْقِيبِ وَبَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ يُرِيدُ فِعْلَهَا بَعْدَهَا وَاخْتَلَفَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي تَقْدِيمِهَا عَلَى نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ الْوَاقِعَةِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَتَأْخِيرِهِمَا عَنْهَا ففي النفلیة قطع بالأول وفي الذکر بالثانی وظاہرہ ہنا الأول نظرا إلى البعدیة وکلاہما حسن۔ نماز عشاء کی مستحب نماز کا محل اور مقام کہاں پہ اس کو پڑھنا ہے۔ فرمایا وَمَحَلُّهُمَا بَعْدَهَا، نماز عشاء کی 2 رکعت نماز کا محل اور مقام بعدها اے بعد العشاء، نماز عشاء کے بعد ان کا محل ہے۔ نماز عشاء واجب کو پڑھنے کے بعد اس کی 2 رکعتیں پڑھی جائیں۔ والافضل جعلهما بعد التعقیب، اور اس سے بھی زیادہ فضیلت یہ ہے کہ ان 2 رکعتوں کو نماز عشاء کی تعقیبات کے بھی بعد پڑھا جائے۔ نماز عشاء کے بعد جو کچھ تسبیحات پڑھنی ہیں، ذکر پاک کرنا ہے، تعقیبات کرنی ہیں، ان کے بعد آخر میں نماز عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھی جائے تو یہ زیادہ فضیلت ہے۔ وَبَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ يُرِيدُ فِعْلَهَا بَعْدَهَا، بلکہ نماز عشاء کے بعد جو کچھ نماز وغیرہ پڑھنا چاہتا ہے اس کو بھی پڑھ لے اور ان کے بھی بعد میں جا کر نماز عشاء کی 2 مستحب رکعتیں پڑھے۔ یعنی افضل یہ ہے کہ ہر اس نماز کے بعد ان 2 رکعتوں کو پڑھا جائے کہ جن کو نماز عشاء کے بعد پڑھنا چاہتا ہو۔ وَاخْتَلَفَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي تَقْدِيمِهِمَا عَلَى نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ الْوَاقِعَةِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَتَأْخِيرِهِمَا عَنْهَا، اور مصنف یعنی شہید اول کا کلام اختلاف رکھتا ہے فی تقدیمہما کہ نماز عشاء کی مستحب 2 رکعتوں کو ماہ رمضان کی مستحب نافلہ جو ہوتی ہیں، جو نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہیں، تو نماز عشاء کی 2 رکعتیں ان ماہ رمضان کی نافلہ سے پہلے پڑھی جائیں گی۔ وَتَأْخِيرِهِمَا عَنْهَا، یا ان 2 رکعتوں کو نافلہ ماہ رمضان کے بعد پڑھا جائے گا۔ اس کے بارے میں شہید اول کا جو کلام ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ فَفِي النَّفْلِيَّةِ قَطَعَ بِالْأَوَّلِ، انہوں نے اپنی کتاب نفلیہ میں پہلے نظریے کو اختیار کیا ہے یقین کے ساتھ۔ قطع یقین کیا ہے بالاول، یعنی کہ نافلہ عشاء کو نافلہ ماہ رمضان سے پہلے پڑھا جائے، یقین کے ساتھ اس کا فتویٰ دیا ہے۔ وفی الذکر بالثانی، اور اپنی کتاب ذکر شیعہ میں دوسرے نظریے کا یقین کیا ہے، یعنی نافلہ ماہ رمضان کے بعد نماز عشاء کی 2 رکعت مستحب پڑھی جائے۔ وظاہرہ ہنا الاول، اور شہید اول کا جو یہاں پر یعنی لمعہ میں ان کا کلام ہے
اس سے ظاہر ہوتا ہے پہلا نظریہ، یعنی نماز عشاء کے بعد ان کو پڑھا جائے لیکن ماہ رمضان کے نافلہ سے پہلے پڑھا جائے، نظراً الی البعدیت، چونکہ انہوں نے نماز عشاء کے بعد اس کو قرار دیا ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد اس کو پڑھا جائے، درمیان میں نافلہ رمضان کا فاصلہ نہ ڈالا جائے، یعنی نماز عشاء کی جو واجب ہے اور اس کی جو مستحب ہے درمیان میں نافلہ شہر رمضان کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کلاہما حسن، یہ دونوں باتیں بہتر ہیں، چونکہ جناب علی نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے تو اگر جناب علی نماز عشاء کی مستحب کو آخر میں پڑھتے ہیں تو بھی نماز عشاء کے بعد ہونا اس کا لازم آتا ہے، اور اگر اس کو ماہ رمضان کے نافلہ کے بعد پڑھتے ہیں تو بھی اس کا ماہ رمضان کے بعد بھی پڑھنے کے بعد نماز عشاء کے بعد پڑھنا لازم آتا ہے۔ تو یہ تھا نماز عشاء کی مستحب نماز کا مقام کہ اس کو نماز عشاء کی واجب کے بعد پڑھنا ہے، اور افضل ہے کہ اس کی تاکیوات کے بھی بعد پڑھا جائے، اور جو نمازیں وہ پڑھنا چاہتا ہے مستحب وغیرہ ان کے بھی اس کو بعد پڑھا جائے، اور نافلہ ماہ رمضان سے پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں تو شہید اول کا کلام اس میں اختلاف رکھتا ہے، اور شہید ثانی فرماتے ہیں اس سے پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں دونوں جو ہے نا جی بہتر ہیں۔ اب کچھ باقی جو مستحبات ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ وَثَمَانِ رَكَعَاتٍ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَرَكْعَةَ الشَّفْعِ بَعْدَهَا وَرَكْعَةُ الْوِتْرِ وَرَكْعَةَ الصُّبْحِ قَبْلَهَا، اور 8 رکعتیں نماز شب کی وہ رواتب میں شمار ہوتی ہیں، روزانہ کی مستحبات میں شمار ہوتی ہیں۔ وَرَكْعَةَ الشَّفْعِ بَعْدَهَا، اور نماز شب کی 8 رکعتوں کے بعد 2 رکعت نماز شب پڑھنا بھی مستحب ہے، رواتب میں سے ہے۔ وَرَكْعَةُ الْوِتْرِ، اور نماز وتر کی 1 رکعت بھی وہ مستحب ہوتی ہے۔ اور رکعتا الصبح قبلہا، اور نماز صبح کی 2 رکعتیں مستحب ہیں جو نماز صبح سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ ھذا ھو المشہور روایتاً و فتواً، یہ مشہور نظریہ ہے مستحبات رواتب کے بارے میں، روایت کے لحاظ سے بھی یہی مشہور ہے اور علماء و فقہاء کے فتویٰ کے لحاظ سے بھی یہی مشہور ہے کہ 17 رکعتیں واجب اور 34 رکعتیں وہ مستحب ہیں جن کو رواتب کہا جاتا ہے، اور ان کی یہ تعداد بیان ہو چکی ہے جو مل کر ٹوٹل 34 رکعت بنتی ہے۔ وَرُوِيَ 33 بِإِسْقَاطِ الْوَتِيرَةِ، یا وطیرت اس کو پڑھ لیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ 33 رکعت رواتب کی روایت ناقل ہوئی ہے جس میں آخری جو 1 رکعت وطیرہ کی ہے اس کو ساقط کیا جاتا ہے، تو جب اس سے وطیرہ ساقط ہو جائے گی 1 رکعت تو باقی 33 رکعتیں بچ جائیں گی۔ تو یہ جناب علی روایت ہے جس کو خبر عبید اللہ بن زرارہ امام صادق علیہ السلام سے ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا صلی العشاء آوى الى فراشہ فلم يصل شيئا حتى ينتصف اللیل، نبی اکرم جب نماز عشاء واجب پڑھ لیتے تھے تو اپنے بستر پہ لیٹتے تھے اور نماز عشاء کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ آدھی رات ہو جاتی تو پھر نماز شب کے نوافل شروع کرتے تھے۔ معاویہ بن عمار ساباتی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، فرمایا کان فی وصیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی، امام علی علیہ السلام کو وصیت تھی، یا علی، طولانی وصیت ہے، اس میں ہے اما الصلاۃ فالخمسون رکعہ،
کہ نماز جو ہے دن اور رات میں وہ 50 رکعت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وتیرہ جو نماز ہے، جو نماز عشاء کے بعد ہے، وہ ساکت ہو جاتی ہے۔ تو اس میں نماز عشاء کے بعد والی 2 رکعتیں جو ایک شمار ہوتی تھی اس کو ساکت کیا گیا ہے۔ محمد بن ابی عمیر کی روایت ہے، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام ان افضل ما جرت به السنت من الصلاۃ، کہ نماز کے بارے میں جو افضل سنت جاری ہوئی ہے وہ بیان فرمائے۔ فرمایا تمام الخمسین، مکمل 50 رکعات جو ہے نا جی وہ مستحب ہے۔ تو اس میں وہ وتیرہ کی جو رکعت ہے اس کو ساکت کیا گیا ہے۔ وَتِسْعٌ یعنی رویہ 29، 29 رکعت بھی روایت میں آیا ہے کہ یہ مستحب ہیں۔ وَسَبْعٌ اور روایت میں 27 رکعت رواتب بھی نقل ہوئے ہیں۔ 29 کیسے بنتے ہیں؟ بِنَقْصِ الْعَصْرِيَّةِ أَرْبَعًا، کہ نماز عصر کی جو 8 رکعتیں تھیں ان میں سے 4 رکعتیں وہ ساکت ہو جائیں گی، مع الوتیرۃ، اور ساتھ وتیرہ کی جو 1 رکعت ہے وہ بھی ساکت ہوگی۔ اور 27 رکعت رواتب کیسے بنتے ہیں؟ بنقص العصریت 6، نماز عصر کی جو 8 رکعتیں تھیں ان میں سے 6 رکعتیں ساکت ہوں گی، مع الوتیرۃ، اور ساتھ وہ نماز وتیرہ جو نماز عشاء کے مستحب تھے وہ بھی ساکت ہوں گے، تو یہ 27 رکعتیں بنے گی۔ وَحُمِلَ عَلَى الْمُؤَكَّدِ مِنْهَا، اور ان روایات سے مراد لیا گیا ہے کہ ان میں رواتب جو 34 رکعت تھے ٹوٹل، تو ان میں سے کچھ جو ساکت کیا گیا ہے تو باقی کو بیان کیا گیا ہے، تو باقی کی تاکید مراد ہے، یعنی باقی ایسے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ تاکید ہے کہ ان کو انجام دینا چاہیے۔ اگر انسان ساکت کرنا چاہے تو ایک نماز وتیرہ کو ساکت کر سکتا ہے، اور اگر پھر مزید ساکت کرنا چاہے تو 4 رکعتیں اس وتیرہ کے ساتھ 4 رکعتیں نماز عصر کی کم کر لے، یا اس وتیرہ کے ساتھ نماز عصر کی 6 رکعتیں کم کر لے۔ باقی جو مستحبات ہیں رواتب معین، ان میں نماز شب شامل ہے، 2 رکعت نماز شف شامل ہے، اور 1 رکعت نماز وتر شامل ہے، تو ان کو جو ہے نا جی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ لا علی انحصار سنت فیہا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ سنت انہی 27 میں یا 29 میں یا 33 میں منحصر ہے، بلکہ ان میں سے جو موقد ہیں رواتب میں سے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم مختصر طور پر اس کی دلیلوں کی طرف بھی اشارہ کریں گے کہ نماز عشاء کے جو مستحبات ہیں ان کا مقام بعد میں ہے، یعنی ان کو جو بیٹھ کر پڑھنا ہے تو نماز عشاء کے واجب کے بعد پڑھنا ہے، اور افضل یہ ہے کہ ان کو تعقیبات کے بعد پڑھا جائے۔ ابو العلاء خفاف کی روایت ہے، نافلہ مغرب میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، من صلی المغرب ثم عقب ولم يتکلم حتی یصلی رکعتین کتبتا لہ فی علیین فإن صلی 4 کتبت لہ حجۃ مبرورہ۔ جو بندہ نماز مغرب پڑھتا ہے اس کے بعد تعقیب کہتا ہے اور کوئی کلام نہیں کرتا حتیٰ کہ 2 رکعت بھی پڑھ لے تو وہ علیین میں اس کے لیے لکھی جائیں گی، اور اگر 4 پڑھ لے تو وہ اس کے لیے حج مبرورہ قرار دی جائے گی۔ اچھا جی، اور ہر نماز جس کو وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کے بعد اس کے بھی بعد میں ان 2 رکعتوں کو پڑھا جائے تو یہ مشہور ہے۔ زرارہ بن اعین کوفی کی روایت ہے، وَلْيَكُنْ آخِرُ صَلَاتِكَ وِتْرُ لَيْلَتِكَ، تمہاری آخری نماز عشاء کی آخری رکعت ہونی چاہیے۔ صحیح الاخر زرارہ بن اعین کی دوسری صحیح و سند روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یبیتن الا بوتر، جو بندہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو پھر وہ رات نہ سوئے مگر پہلے وتر پڑھ لے۔ ان دونوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وتر سے مراد وہی وتیرہ ہے یا وتیرہ ہے۔
اور مفضل بن عمر کوفی کی روایت جوفی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اس میں ہے قلت اصلی العشاء الاخرہ فاذا صلیت رکعتین وانا جالس قال اما انها واحدہ لو مت علی وتر، میں نے عرض کی مولا میں 4 رکعت نماز عشاء پڑھتا ہوں، اس کے بعد 2 رکعت نماز بیٹھ کر پڑھتا ہوں، فرمایا وہ ایک ہی رکعت ہے، اور اگر فوت ہو تو اسی رکعت کو پڑھ کر فوت ہو، یعنی اس کو رات کو آخری نماز قرار دینا چاہیے۔ اور ابو بصیر کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یبیتن الا بوتر قلت تعنی رکعتین بعد العشاء الاخرہ قال نعم انہا برکعہ، یعنی جو بندہ اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، تو اس کو نہیں سونا چاہیے مگر وتر پڑھ کے سونا چاہیے۔ میں نے عرض کی آپ کی مراد نماز عشاء کے بعد 2 رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں وہ 1 رکعت ہوتی ہے۔ تو یہ جناب علی باقی باتیں گزر چکی ہیں، اب ہم اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ 8 رکعت نماز شب ہوتی ہے، 2 رکعت نماز شف ہوتی ہے، 1 رکعت نماز وتر ہوتی ہے، اور 2 رکعت نماز صبح کی اس سے پہلے مستحب ہوتی ہے، اور یہ ٹوٹل 34 رکعتیں مشہور ہیں فتویٰ اور روایت کے لحاظ سے۔ تو اعمش کوفی کی روایت ہے جعفر صادق علیہ السلام سے، وصلاۃ الفریضہ الظہر 4 رکعات والعصر 4 رکعات والمغرب 3 رکعات والعشاء الاخرہ 4 رکعات والفجر رکعتان فجملۃ الصلاۃ المفروضۃ 17 رکعتا، نماز فریضہ 4 رکعت نماز ظہر ہے، 4 رکعت نماز عصر ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، اور فجر کی 2 رکعتیں ہیں۔ تو ٹوٹل نماز فریضہ 17 رکعت ہے، والسنت 34 اور سنت 34 رکعتیں ہیں۔ نماز مغرب کے بعد 4 رکعتیں، لا تقصیر فیہا فی السفر والحضر، اس میں سفر اور حضر میں قصر نہیں ہوتی، یعنی ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رکعتان من جلوس بعد العشاء الاخرہ تعدان برکعہ، اور نماز عشاء کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر کے جو 1 رکعت شمار ہوتی ہیں۔ 8 رکعت فی السحر وہی صلاۃ اللیل، نماز شب 8 رکعت ہے، والشفع رکعتان، نماز شفع 2 رکعت ہے، نماز وتر 1 رکعت ہے، اور رکعت الفجر بعد الوتر، اور صبح کی 2 رکعتیں مستحب ہیں وتر کے بعد پڑھے۔ و8 رکعت قبل ظہر، اور 8 رکعت نماز ظہر سے پہلے، و8 رکعت بعد ظہر قبل العصر، اور 8 رکعت نماز ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے پڑھے۔ والصلاۃ تستحب فی اول الاوقات، اور نماز کو اول وقت میں پڑھے۔ اسی طرح فضل بن شادان کی روایت بھی ہے۔ تو جو روایت ہے جناب علی 33 رکعت کی، جس میں وطیرہ کو ساقط کیا گیا ہے، تو وہ پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ عبید اللہ بن زرارہ کی روایت ہے، معاویہ بن عمار کی بھی روایت ہے، اور محمد بن ابی عمیر کی بھی روایت ہے۔ اور یہ جو 29 رکعت بنتی ہے، تو اس میں 4 رکعت نماز عصر ساقط ہوتے ہیں، اور وطیرہ بھی ساقط ہوتے ہیں۔ یہ یحییٰ بن حبیب کی روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے، سألت رضا علیہ السلام عن افضل ما یتقرب بہ العباد الی اللہ من الصلاۃ، میں نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ نماز میں سے جن کے ذریعے بندگان خدا اپنے اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرتے ہیں، ان میں سے افضل کون سی ہیں؟ فرمایا 46 رکعہ فرائضہ و نوافلہ، تو وہ 46 رکعت بنتی ہیں، فرائض اور نوافل۔ میں نے عرض کی ہذہ روایت زرارہ، یہ تو زرارہ کی روایت ہے۔ امام نے فرمایا اَوَ تَرَىٰ أَحَدًا كَانَ أَصْدَعَ بِالْحَقِّ مِنْهُ، کیا تو کسی کو جانتا ہے جو زرارہ بن اعین سے زیادہ حق کو بلند آواز سے پہنچانے والا ہو، ببانگ دہل پہنچانے والا ہو۔ اسی طرح مرسلہ شیخ صدوق ہے امام باقر علیہ السلام سے، اور آپ نے نبی اکرم کا طریقہ بیان کیا ہے۔
तो वो रिवायत बाब नंबर 14 में अबवाब आदाद फ़राइज़ में हदीस नंबर 6 में पाई जाती है। तुलानी रिवायत है, मसाइल व शरिया तर्जुमा वसाइल व शिया में देखी जाए। अच्छा जी, इसमें 27 रकतें बयान की गई हैं, 6 रकतें आसर की साकित करके बुतैरा के साथ। तो रिवायात में वो रिवायत नहीं मिली। हाँ, 6 रकतों को साकित करना वारिद हुआ है कि उनमें से साकित जो हैं वो मगरिब की 2 रखते हूँ और नाफिला आसर की 4 रखते हूँ और गुतैरा भी हो, तो बाकी 27 बनेगी। ये सही है, ज़ुरारा है। क़ुल्तु अबी जाफ़र अलैहिस्सलाम, मैंने इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, इन्नी राजुलुन ताजिरुन अख्तलिफ व अत्तजिर फ़कैफ़ ली बिज़्ज़वाल वल मुहाफ़ज़ति अला सलातिल ज़वाल व कम नुसल्ली। ज़ुरारा अपनी शख्सियत को पेश करता है, मौला के सामने अपने मसाइल को पेश करता है। मैंने इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, मैं तिजारत पेशा फ़र्द हूँ, मैं मुख्तलिफ शहरों का सफ़र करता हूँ, तिजारत करता हूँ। फ़कैफ़ ली बिज़्ज़वाल, नमाज ज़वाल, नमाज ज़ुहरैन के बारे में, आसर के बारे में फरमाइए, और नमाज ज़वाल की कैसे मुहाफ़ज़त करूँ। कम नुसल्ली, कितनी नमाजें पढ़ूँ। फरमाया तो सल्ली समानी रकात इज़ा ज़ालत शम्स, ज़वाल शम्स के वक्त 8 रखते तो पढ़ो। व रकातैन बाद ज़ुहर, और ज़ुहर के बाद भी 2 रखते पढ़ो। व रकातैन क़ब्ल अल आसर, और आसर के बाद, आसर से पहले 2 रखते पढ़ो। तो ये 12 रखते हैं। तो सल्ली बाद अल मगरिब रकातैन, और मगरिब के बाद 2 रखते पढ़ो, 2 रखते वहाँ से साकित हो जाएंगी। व बअदमा यंतासिफुल लैलु सलासा अशरत रका, और जब आधी रात हो जाए तो 13 रखते पढ़ो। मिन हल वेत्र व मिन हर रकाता अल फाजर, उनमें वेत्र भी है और 2 रकत नमाज फाजर भी मुस्तहब है। फतिल का सब व इशरून रका सिवल फरीज़ा, फरीज़ा के अलावा ये 27 रखते हैं। तो ये जो शहीद ने फरमाया था वो तो रिवायत नहीं मिली, लेकिन एक और रिवायत मिल गई है और उसमें साकित होने वाली मुस्तहबात और हैं। हाँ, अब्दुल्ला बिन सिनान की रिवायत में वारिद है जिससे 6 रखते नवाफिल आसर का साकित होना समझा जाता है। समेत तो अबा अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम यकूल ला तो सल्ले अकल मिन अरबा व अरबाइन रका, 44 रकतों से कम न पढ़ो नमाज। फरमाया वरअयतहु युसल्ली बादल उतमत अरबा रकात, मैंने आपको देखा आप नमाज इशा के बाद 4 रकतें पढ़ते थे। इस बिना पर कि अन्नमा सल्लाहु बादल उतमत हिय नाफिलतुल मगरिब, इस बिना पर कि जो नमाज इशा के बाद पढ़ी हैं वो मगरिब के नाफिला होंगे, तो मुतय्यन हो जाएगा कि वो साकित जो हैं नाफिला आसर की 6 रखते हैं और वो तैरा के साथ वो साकित हुई हैं। तो बहरहाल ये जो कहा गया है कि नमाज ये जो चंद रखतें रवातिब में से साकित होती हैं वो मुअक्कद को बयान करने के लिए हैं, सुन्नत रातबा को उसमें मुनहसिर करने वाली नहीं है। बहरहाल मुस्तहब जो नमाजें हैं वाजिब के साथ मिलकर 51 रखते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें रिवायात हैं। फुज़ैल बिन यसार की रिवायत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, अल फरीज़तु वन नाफिलतु इहदा व खमसून रकअ, फरीज़ा और नाफिला 51 रकअत है। मुरसल शेख तूसी इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम से है, अलामातुल मोमिन खमसुन, 5 चीज़ें अलामात मोमिन में शुमार होती हैं, उनमें 51 रकअत नमाज भी है। और अबू बसीर की रिवायत है, शियातुना, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से है, शियातुना अहलुल वरा'i वल इज्तिहाद, अहलुल वफ़ा'i वल अमाना, अहलुल ज़ुहद वल इबादा व अस्हाबुल इहदा व खमसीन रकअ फिल यौम वल लैला। हमारे शिया अहले तक़वा हैं और कोशिश करने वाले हैं, वफादार हैं और अमानतदार हैं, ज़ुहद व इबादत रखने वाले हैं और 51 रकअत नमाज दिन रात में पढ़ने वाले हैं। तो इन रिवायात में जम करना यही है कि सुन्नत मुनहसिर 51 में, फिर 50 में, फिर 46 और फिर 44 रकतों में।